یزیدیت آواز بلند تر سلوات. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمعاً بآواز بلند صلوات. برائے صحت و سلامتی کو عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت عدداران مظلوم کربلا تمام علماء امامیہ تمام مراج کرام و مقام معظم احمدی اجمعاً بآواز بلند صلوات. رئیسی منابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات. دعائے پروردگار عالم سے وہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رام حضرات معصومین علیہ السلام کی سچے پیروکاروں میں ان کی شفاعت ہونے والے کو قرار دے انشاءاللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم سامعین گرامی، کلام الہی کا جو حصہ میں نے اپنی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام قرار دیا، قرآن کی نویں سورت سورہ توبہ جس کی یہ 33ویں آیت ہے. پروردگار عالم اپنے رسول کو جس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اس انداز میں ذکر فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. آغاز کلام اپنی ذات کے تذکرے سے اور ذکر سے پروردگار عالم نے کیا. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ ہے، بڑا لطیف انداز ہے
کلام الہی کی اگر ہم صرف تفسیر کی جانب چلے جائیں، اتنے لطیف مطالب ہیں، دل چاہیے اس کے لیے۔ خدا کی محبت ہمیں گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ماں جب اپنے بچے کو لے کر نکلتی ہے، گھر میں ہو تو بھی فکر مند رہتی ہے، کیا کر رہے ہو، اوپر مت چڑھنا، کچن میں مت، چولہے کے پاس مت جانا، یہ نہیں کرنا۔ پورے گھر میں بھی ماں کو فکر رہتی ہے کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یہ نادانی میں کوئی ایسا کام نہ کر لے جو اسے کوئی ضرر پہنچ جائے، کوئی چوٹ نہ لگا لے اپنے آپ کو، کہیں سے گر نہ جائے۔ اچھا، یہ تو وہ ماں ہے جو محبت کرتی ہے۔ ہم جیسے باپ جو ہیں وہ سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے اور کچھ کرتے ہی نہیں گھر میں، اور طرز تفکر بھی ہمارا جو ہے وہ بچے کی محبت، جیسے ماں کو فکر ہوتی ہے بچے کی اگر نارمل ہو، مگر خدا نخواستہ ماں اور باپ میں اگر مادہ پرستی آ جائے تو وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کو ہاتھ نہ لگانا، ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہے، اسے مت کھولنا، خراب ہو جائے گا، بہت مہنگا ہے۔ انہیں چیزوں کی فکر ہوتی ہے، مادہ پرست ہو گئے نا، بچے کی خوشی، بچے کا دل، اس کی صحت، اس کی سلامتی وہ عزیز نہیں ہوتی، چیزیں عزیز ہوتی ہیں، یہ ٹوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، بڑا مہنگا ہے، ابھی تو صحیح کرایا ہے، خراب کر دو گے، چھوڑو سے، ڈانٹ بھی رہے ہیں، دل بھی توڑ رہے ہیں اس کا، چیز صحیح رہنی چاہیے چاہے بچے کا دل ٹوٹ جائے۔ تو یہ مادہ پرست بات ہے جو آج ایک تعداد ایسی بھی آپ کو نظر آئے گی جنہیں چیزوں کی فکر ہوتی ہے بچوں کے لیے، مگر نارمل جو مادہ پرستی کے شکار نہیں ہوئے، اپنی فطرت میں باقی ہیں، ایسے والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، نہیں بیٹا چوٹ لگ جائے گی، نہیں یہ نقصان دہ ہے، نہیں فلاں چیز جو ہے وہ میں تمہیں نہیں دلاؤں گا یا نہیں دلاؤں گی، اچھی نہیں ہے، وہ تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں آپ جو سنتے ہیں، یہ وہ والدین ہیں جنہیں اپنے بچوں کی فکر ہے ہی نہیں ہے۔ اور آپ بھی جب بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو سن کر محسوس ہوتا ہو کہ اس ماں کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہے، یہی محسوس ہوتا ہے نا، اس ماں کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہے۔ اور جہاں ایسی ماں ہو، وہاں گھر کے اندر بچے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ ایک فکر کرنے والی ماں ہے نا، ہمارا خیال رکھنے والی ایک ماں ہے نا، ذرا کچھ غلط کریں گے وہ فوراً ٹوک دے گی، فوراً ہمیں جو ہے وہ حکم دے گی کہ ادھر آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو یہ جو ماں کی توجہ اور کیئر نیس ہے، خیال کرنے کا جو ایک جذبہ ہے، یہ بچوں کو بے فکر کر دیتا ہے کہ ماں ہے نا۔ کہنے کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی فکر نہیں ہے، کہنے کو کہتے ہیں کہ وہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ اور یہ 70 مائیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ جناب بی بی حوا سے لے کر آخری قیامت تک آنے والی جو ماں ہوگی، ان سب ماؤں کی مامتا ملا کر بھی خدا کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان سب کے بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر آخری آنے والی ماں جو قیامت سے پہلے آخری ماں آئی، ان سب کے سینوں میں مامتا پیدا کرنے والی اور رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔
وہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، لہذا ماں کے سینے میں مامتا رکھ دی کہ میرا بندہ کہیں رل نہ جائے، اس کی بہترین پرورش ہونی چاہیے، اس کی پاکیزہ پرورش ہونی چاہیے، اس کی بھوک اسے کہیں اذیت نہ پہنچائے، اس کی پیاس کہیں سے تکلیف نہ پہنچائے، لہذا ایک ماں کے سینے میں ایسی مامتا رکھ دی کہ در حقیقت اس کے ذریعے پروردگار ہمارا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ سمجھے تو صحیح خدا کی محبت کو، یہ نعمتیں چاروں طرف، لذیذ ترین نعمتیں، توانائیوں سے بھری ہوئی نعمتیں، کس نے بنائی؟ کس کے لیے بنائی؟ اس مالک کی محبت کو محسوس تو کریں، گھیرے ہوئے ہیں ہمیں، کبھی شکر ادا نہیں کرتے خدا کا، اس کی اس محبت کا صحیح جواب نہیں دیتے۔ ایک احسان کوئی ہم پہ کر دیتا ہے، آتے جاتے اسے سلام کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، میرے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا، میرا لون پاس کرا دیا، میرے پروموشن میں میری مدد کی، فلاں میرے بھتیجے کو جاب پہ لگا دیا، تعریفیں پل باندھ رہے ہیں۔ ایک احسان کیا اس نے، کوئی اچھا پروگرام کیا گھر میں، بھائی انہیں ضرور بلاؤں گا میں، کیوں؟ ایک احسان کیا۔ خدا کا کتنا لطف و کرم ہے ہم پر، کتنا یاد کرتے ہو خدا کو، کتنا خدا کا ذکر کرتے ہیں، اس قدر نعمتوں میں خدا کی ڈوبے ہوئے۔ ہمیں مجسم خدا کا شاکر ہونا چاہیے، خدا کا ذاکر ہونا چاہیے، جس طرح کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مجسم تصویر تھے ذکر الہی کے، مجسم تصویر تھے شکر الہی کے۔ بس یہ کہہ دینا اس منزل پہ کافی ہوگا کہ مولا سید سجاد علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ اگر سجدے سے سر اٹھانا لازم نہ ہوتا سجدے کی تکمیل کے لیے تو خدا کی قسم ہم کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ یہ سر ایک بار خدا کی بارگاہ میں جھک جائے تو پھر اس کا اٹھانا کیا؟ مگر کیا کریں کہ سجدہ پورا ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب جائے اور آدمی اٹھے تو ایک سجدہ کہلاتا ہے۔ اور امام فرما رہے ہیں کہ خدا کا حق تو یہ ہے کہ انسان، اور یہ ایک مثال تھی کہ یہ پیشانی خدا کی بارگاہ میں خاک پہ رکھ دیتے ہیں، یہ ہم جو سجدے کا رکھتے ہیں اس کا فلسفہ ہے۔ مٹی حقیر ترین وجود ہے، یہ سب کچھ مٹی سے بنا ہے، جتنی چیزیں آپ اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں سب مٹی سے، یہ لوہا مٹی سے نکالا گیا ہے، یہ پلاسٹک اسی سے، جو آئل نکلا ہے اس سے پلاسٹک بنی ہے، یہ در و دیوار جو ہمارے پاس ہے یہ اسی زمین سے، اسی مٹی سے نکالے گئے اجزاء، سیمنٹ اسی سے بنی ہے، شیشہ اسی سے نکلا ہے، آسمان سے کوئی چیز نہیں آئی ہے، یہی مٹی ہے، ہم اور آپ اسی مٹی سے بنے ہیں۔ 75% 75% پانی ہے ہمارے وجود کے اندر، توجہ فرمائی آپ نے، ہمارا وجود اسی سے بنا ہے۔ اس مٹی کو جب مٹی کی صورت میں ہوتی ہے تو سب سے کم اس کی ویلیو ہوتی ہے، اسی لیے دیکھیے کہ خاص جب کوئی شکل یا صورت اختیار کر لیتی ہے مٹی تو اس کی ایک ویلیو بن جاتی ہے، اس پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ ثواب خالص مٹی پہ سجدہ کرنے کے، خالص میں بھی سب سے زیادہ ثواب کربلا کی مٹی پر ہے، اسے خاک شفا کہا گیا، یہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ مٹی جو کہ جس پہ انسان چلتا ہے، جو زیر قدم رہتی ہے، اس خاک پہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی،
اس خاک پہ کہا گیا اپنی یہ پیشانی جو اٹھی رہتی ہے سب سے بلند ہے، ماتھا ہے تمہارا، اس ماتھے کو صرف اور صرف اپنے پروردگار کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے اس حقیر ترین وجود پر جسے مٹی کہتے ہیں اس پر یہ پیشانی رکھی جاتی ہے۔ یہ اظہار کیا جاتا ہے خدایا تیرے سامنے ہم حقیر ہیں، ذلیل ہیں، اپنی پیشانی کو اس خاک پہ رکھ رہے ہیں اور یوں اظہار کرتے ہیں عاجزی کا۔ تو یہ سجدہ در حقیقت خاک پہ پیشانی رکھنا اقرار ہے۔ نہ جانے، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کتنا اقرار ہے اس کے اندر۔ میری کوئی طاقت نہیں، خدایا طاقت ہے تو تیری طاقت ہے، میری کوئی قوت نہیں، قوت ہے تو تیری قوت ہے۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ ہی کی طاقت سے میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ نماز میں آپ کہتے ہیں نا کھڑے ہوتے وقت، یہ صرف تھوڑی کہ اٹھتا اور بیٹھتا اللہ کی طاقت سے ہوں، نہیں، بولتا بھی اللہ کی طاقت سے ہوں، دیکھتا بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہوں، سنتا بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہوں، چلتا بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہوں۔ ہر کام زندگی کا، ہر امر جو کچھ ہم کرتے ہیں سب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ اب یہ اور بات کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں اس کی بندگی میں یا اس کا مس یوز کرتے ہیں، یہ کیا علیحدہ بات ہے۔ اگر غلط استعمال کیا خدا کی دی ہوئی طاقت کو تو پھر گناہ ہو گیا، اور اگر درست استعمال کیا اس کی مرضی کے مطابق اس کی راہ میں تو وہ عبادت کہلائے گا، اس کی جزا ہے، اس کی پاداش ہے، اس کا انعام ہے۔ تو جو کچھ ہے اس کی دی ہوئی طاقت سے، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اقرار ہے سجدے میں، تسلیم ہو گیا، پیشانی رکھ دی، خدایا میرا کوئی علم نہیں ہے، جو تو نے علم دیا ہے وہی علم ہے ہمارے پاس، میرے پاس کوئی فہم نہیں ہے، تو نے مجھے جو فہم عطا کیا ہے، میرے پاس کوئی ادراک نہیں ہے جو تو نے مجھے ادراک دیا ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میری مالکیت تو فرضی ہے، اعتباری ہے، آج ہوں کل کسی اور کا ہو جائے گا، میں ذاتی مالک نہیں ہوں، فرضی مالک ہوں، اعتباری مالک ہوں، کچھ عرصے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے مالک بن بیٹھا ہوں کاغذات میں، ذہنوں میں، میرا اپنا وجود میرا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ جب یہ میرا بدن میرا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، تو مالکیت کہاں سے آئی؟ تو ہی مالک ہے۔ اس سجدے میں اقرار موجود ہے، مالکیت اسی کی ہے، رزق وہی دیتا ہے، میں نہیں پال رہا کسی کو، خدایا تو ہے پالنے والا، اگر تو دیتا ہے تو یہ نعمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور تو اگر روک لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پھر نہیں دے سکتی۔ اور گوناگوں واقعات اب اس حوالے سے ان تمام موضوعات پہ سنا کرتے ہیں۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ خدا کی محبت ان نعمتوں سے جھلکتی ہے، اس قدر دعائیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام و حضرات معصومین علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے، جو آپ عموماً مختلف اوقات میں بھی پڑھا کرتے ہیں، نمازوں کے بعد تعقیبات میں بھی پڑھا کرتے ہیں، خصوصاً ماہ مبارک رمضان کی شبوں میں خصوصی جو دعائیں آپ پڑھا کرتے ہیں، ماہ رجب کی دعائیں، یہ ساری دعائیں جو ہیں، ان دعاؤں کے صرف پڑھنا ہدف نہیں ہے، ان کے جو مطالب ہیں اور جو ترجمے ہیں ان کی جانب ذرا توجہ کیجیے، دیکھیے کہ پروردگار عالم نے ہم پر کتنا لطف کیا ہے، جن کی جانب معصومین نے دعاؤں کے اندر اشارہ کیا ہے۔ دعا ابو حمزہ سمالی ہے، دعا افتتاح ہے، ماہ مبارک رمضان میں آپ پڑھتے ہیں، علاوہ قرآن کے ہیں، قرآن کے مطالب اپنی جگہ پر، اور خود لسان معصوم سے جو ہمارے لیے دعائیں نقل ہوئی ہیں، ان دعاؤں کے اندر حضرات معصومین نے ان مطالب کی جانب اشارہ کیا ہے۔
ہمیں شعور دیا کہاں تم مادہ پرستی کے اندر گرفتار ہوتے جا رہے ہو، اس دنیا کے اسیر ہوتے جا رہے ہو، اسی دنیا کی خاطر اپنا اخلاق بگاڑ لیتے ہو، اسی دنیا کے پیچھے ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو پامال کر دیتے ہو، اسی دنیا کے پیچھے ایک دوسرے کے لیے کینے اپنے دلوں میں پیدا کر لیتے ہو۔ یہ دنیا حقیر ہے، اس دنیا کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے لڑنا شروع کر دے، اس دنیا کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ اس کی خاطر کینہ دل میں بٹھا لے، اس دنیا کی اتنی ویلیو نہیں۔ اس دنیا کو تو چھوڑنا ہے، تم نہیں چھوڑو گے، دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، ایک دن آئے گا، پھر کیا کرو گے؟ اتنے چپکے ہوئے تھے، اتنی تڑیاں، اتنی دھمکیاں، اتنا رعب و دبدبہ، اپنا خوف قائم کیا ہوا تھا، اب کیا؟ ملک الموت تو آ گیا، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ کہاں گئی تمہاری طاقت، کہاں گئی تمہاری دھمکیاں؟ بولول نے اللہ اکبر بڑے طریقے نکالے، حکمت ہو گئے۔ فرزند رسول نے زندان سے ایک جیم لکھ بھیجا تھا، 3 صحابیوں نے جیم سے اپنے اپنے مطالب نکال لیے، ایک جلا وطن اس نے نکال لیا سے کہ وطن سے چلا گیا، بولو نے اسے جنون نکال لیا اور اپنے آپ کو بڑا صاحب بصیرت، مولا کا شاگرد، صاحب علم، مگر حالات ایسے شدید تھے، فرزند رسول اسیر تھے اور یہ باہر گرفتار تھے، یہ چن چن کے اسیر کیے جا رہے تھے اور انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو جنون میں مبتلا کر دیا، دیوانے بن گئے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اور اسی دیوانگی کے عالم میں ایسی ایسی نصیحتیں کی، ایسی ایسی رہنمائیاں اور ایسی ایسی تنبیہ، اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ عام پبلک نہیں، حاکم کو، ہارون جیسا گزر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بولول قبرستان میں بیٹھے، ٹھہر گیا، ہارون کے ساتھی بھی سب ٹھہر گئے، خاموشی سے دیکھتے رہے بولول کیا کر رہا ہے، قبرستان میں بیٹھا ہوا، پتہ ہے 2-3 ڈھیریاں اس کے سامنے لگی ہوئی ہیں، اس میں سے کچھ اٹھاتا ہے ادھر رکھ دیتا ہے، ادھر سے اٹھاتا ہے ادھر رکھ دیتا ہے، پھر واپس وہاں رکھ دیتا ہے، پھر اس میں سے اٹھا کے ایک ادھر رکھ دیتا ہے، 2 پھر ادھر کر دیتا ہے، کافی دیر کرتا رہا، پریشان ہو گیا، دیکھا غور سے، یعنی کچھ ہڈیاں ہیں جو ادھر ادھر کر رہا ہے، مگر سمجھ نہیں پا رہے کر کیا رہا ہے، کوئی کھیل ہے، کوئی تماشا ہے، کر کیا رہا ہے یہ۔ ہارون نے پھر بلند آواز سے پوچھا، بولول کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے، کہا دیکھ تو رہا ہوں، سمجھ نہیں پا رہا ہوں، ایک ادھر سے اٹھاتے ادھر رکھتے ہو، 2 ادھر کی ادھر کرتے ہو، پھر واپس ایک ادھر کر دیتے ہو، یہاں کی وہاں، کر کیا رہے ہو تم؟ کہا میں بھی کافی دیر سے نہیں سمجھ پا رہا۔ کیا نہیں سمجھ پا رہے؟ کہا میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کون سی ہڈی آقا کی ہے، کون سی غلام کی ہے، کون سی امیر کی ہے، کون سی غریب کی ہے، کون سی گورے کی ہے، کون سی کالے کی ہے، کون سی عرب کی ہے، کون سی عجم کی، میں بھی نہیں سمجھ پا رہا، کبھی اس پہ شک ہوتا ہے، کبھی اس پہ شک ہوتا ہے، سمجھ نہیں پا رہا۔ ہارون سمجھ گیا کہ یہ دیوانہ ہے مگر بڑا دانا ہے، اور جو کہنا تھا وہ ہارون کو بولول نے کہہ دیا۔ کس روب و دبدبے میں ہے تو، کس نشے میں غافل ہے، یہ ہے آخر انجام اس جسم کا، ان آسائشوں کا، اس تکبر کا، اس رعونت کا، فرعونیت کا، نمرودیت کا انجام یہ ہے۔ سکندر گیا اس دنیا سے، وزیروں سے کہا تابوت سے میرا ہاتھ باہر نکال دینا۔ کہا کیوں سرکار؟ کہا تاکہ دنیا دیکھ لے سکندر جب اس دنیا سے گیا تو ہاتھ خالی تھا، کچھ نہیں لے کے گیا۔ اس دنیا کی خاطر خدا سے غافل ہو جانا، خانہ خواہ جس کی جانب جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری زحمتیں انبیاء کی، ائمہ کی اسی لیے اے انسانوں ہوش میں آؤ، تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس کمال مطلق نے تمہیں اپنی جانب بلایا ہے، تمہیں ان بستیوں کے لیے پیدا نہیں کیا، اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اس دنیا سے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس جہان کے لیے، ان کمالات کے لیے کہ جو انتہا اور جسے کمال
مطلق کہا جائے پروردگار کی ذات ہے کہ تمہارا سفر اللہ کی جانب ہے. جہاز اگر زمین کی جانب رخ کرتا ہے تو تباہ ہو جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے, اور یہی جہاز جب اوپر کی جانب رخ کرتا ہے تو زمین سے جدا ہو جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے اسے. جب چھوڑتا ہے تبھی بلند ہو جاتا ہے, اور بلند ہوتا چلا جاتا ہے, سبک ہو جاتا ہے, آرام ہو جاتا ہے جب پرواز کرتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے, انسان کو اللہ نے بلندیوں کے لیے پیدا کیا ہے, نہ کہ پستیوں کے لیے. یہ جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب اسی لیے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا پروردگار عالم کی, ہمیں معرفت کا حکم دیا. خاندان عصمت و طہارت کی اتنی قربانیاں کس لیے ہیں؟ اسی پروردگار عالم کی معرفت کے لیے. جناب آدم کو جب پروردگار عالم نے تخلیق کیا اور ملائکہ سے کہا کہ جب میں اس کو بنا دوں, اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی, اور پھر اس کے اندر جو اپنی روح پھونک دوں, فقعوا لہ ساجدین, تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. ملائکہ نے حکم پروردگار عالم نے سجدہ کیا, مگر ابلیس سے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر, انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. اور پروردگار فرماتا ہے کہ وہ کان من الکافرین, وہ انکار کرنے والوں میں سے. اچھا, اس کے بعد جب پروردگار نے انہی ملائکہ سے کہا کہ ان جاعل فی الارض خلیفہ, جناب آدم کے لیے جب خلافت الہیہ کا ذکر کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, تو ملائکہ نے اعتراض کیا. اعتراض وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اعتراض سے مراد کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے کسی کے فعل انجام یا کوئی بات سے ناراضی ہونے کا اظہار کرتے ہیں. ایک یہ اعتراض ہوتا ہے, ہمیں اعتراض ہے یعنی ہم اس پہ راضی نہیں ہیں. کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے سمجھنے کے لیے, اعتراض کرتے ہیں تاکہ بات اور کھل کر سامنے آئے, تاکہ ہم بہتر سمجھ سکیں. توجہ فرمائی آپ نے. کبھی اعتراض کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ بات اور کھل کے سامنے آئے اور بہتر سمجھ سکیں ہم. تو ملائکہ کا اعتراض ایسا نہیں تھا جیسے کہ وہ راضی نہ ہو, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. ملائکہ اللہ کے فیصلے پہ ناراضی ہوں, یہ تو ان کی منزل نہیں تھی, صاحب اختیار بھی نہیں تھے. وہ تو سمجھنا چاہتے تھے کہ خدایا تو جو اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے زمین پہ, تو وہ کہتے خدایا تو اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پہ جا کے خون بہائے گا, فساد کرے گا. یہ ملائکہ کا اعتراض ایسے مفسرین نے مختلف اس کی تفاسیر بیان کی ہیں کہ ملائکہ کا یہ اعتراض تھا اس لیے کہ پہلے بھی جناب آدم سے پہلے بھی آدم تخلیق ہوئے, انسان تخلیق ہوا اور اس سے خون خرابہ کیا. اور ایک روایت چھٹے امام سے موجود ہے, مولانا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہم صلی علی محمد کہ یہ پہلے آدم نہیں تھے, یہ 46ویں آدم تھے. اس سے پچھلے کیا تاریخ رہی یہ خدا بہتر جانتا ہے, یہ مولانا امام زمانہ ہمیں آ کر بتائیں گے جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. تو ملائکہ نے گزشتہ جو انسان کی تاریخ رہی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ تو اسے بنائے گا جو خون بہائے گا. یعنی ابھی خون بہانے کا یقیناً پہلے کوئی ایکسپیرینس, کوئی تجربہ رہا ہوگا, مشاہدہ رہا ہوگا, تبھی تو ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا, اسے خلیفہ بنا رہا ہے. جبکہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں, تقدیس کرتے ہیں.
اگر خلقت کا ہدف ان کی عبادت اور بندگی ہے تو ہم تو کمال بندگی پر ہیں، صرف اور صرف تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، اور تجھے ہر اس بات سے منزہ سمجھتے ہیں جو تیری ذات میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ آپ تسبیح میں پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ کے معنی کیا ہے کہ ہر عیب و تنقید سے بالاتر ہے پروردگار، یعنی نہ اس میں کوئی تنقید کی جا سکتی ہے، امکان ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی عیب و کوئی کمزوری ہے۔ عیب و کمزوری کا امکان ہو تو تنقید کی جائے، جب ہے ہی نہیں تو خدا کی ذات منزہ ہے، سبحان اللہ۔ تو ملائکہ کہہ رہے ہیں ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تاکہ خلیفہ بنانا ہے، اور اس کی خلقت کا ہدف بندگی ہے، عبودیت ہے، ہم تو محض عبد ہیں تیرے، خالص عبد ہیں تیرے۔ یہ ملائکہ نے اعتراض جب کیا سمجھنے کے لیے، تو پروردگار عالم نے انہیں جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ملائکہ صرف عبادت کو دیکھ رہے تھے، سجدوں کو دیکھ رہے تھے، توجہ فرمائے، اپنے تسبیح و تحلیل کو دیکھ رہے تھے، یہ تو ہم پرفیکٹ انداز میں انجام دیتے ہیں اور صرف اللہ کی کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی فساد نہیں کیا، ہم نے کبھی کوئی فتنہ نہیں کیا، کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ فرشتے اگر اس بات سے وہ فرشتے غافل تھے کہ ان کی حمد و ثنا میں، ان کی تسبیح اور تقدیس میں، اور ایک انسان کی تسبیح و تقدیس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بس تھوڑا سا اس نقطے کو سمجھیے گا، خصوصاً جوان ذہنوں کو زیادہ میں گزارش کروں گا وہ توجہ کریں۔ ملائکہ جو مقایسہ کر رہے تھے اس انسان سے اپنا، تو وہ اس چیز سے غفلت کر رہے تھے کہ وہ مخلوق ہے کہ جو مجبور ہے، جس کے پاس اونلی ون وے ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، صرف ایک ہی راستہ ہے، اسی راستے پہ انہیں چلنا ہے، جبکہ انسان وہ ہے کہ جس کے پاس دو راستے ہیں اور دونوں راستوں پر جانے کا امکان ہے، اور اس امکان کے باوجود اس انسان کو اللہ نے ایک راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی معین کیا ہے کہ تمہیں ان دو میں سے اس راستے پر چلنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دو راستے رکھے انسان کے سامنے، ملائکہ کے سامنے صرف ایک راستہ ہے اللہ کی عبادت کا، اور کوئی دوسرا راستہ اور امکان نہیں ہے۔ انسان کے سامنے اللہ نے دو راستے رکھے اور دونوں پہ چلنے کی اسے طاقت اور قوت دی کہ دونوں پہ چل سکتا ہے، مگر کہا یہ کہ تمہیں اس ایک راستے پہ چلنا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اور یوں انسان کو جب اللہ نے دو راستے دیے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے، ملائکہ کی طرح مجبور نہیں ہے۔ جبر و اختیار کی بحث کے اندر ایک مقام پہ کسی شاعر نے اس بات کو سمجھانے کے لیے شعر کہا تھا فارسی میں، ان کے گوئی ان کنم و ان کنم، ان کے گوئی ان کنم و ان کنم، ان دلیل اختیارس نہیں سنم۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ کروں یا یہ کروں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ کھاؤں یا یہ کھاؤں، یہ خریدوں یا وہ خریدوں، یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ تم اختیار رکھتے ہو۔ اگر تم مجبور ہوتے تو یہ یا یہ یا کا لفظ ہوتا ہی نہیں تمہارے پاس، بس جو تمہیں دے دیا جاتا ہے ایک راستہ اسی پہ چلتے۔
جانور مجبور ہیں، وہ کبھی نہیں سوچتے کہ آج اس راستے سے جاؤں یا اس راستے سے جاؤں، وہ اپنی فطرت پہ چلتے ہیں جو اللہ نے ان کی بنائی ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی نہیں سوچتی کہ چلو اس دفعہ میں چھتا اس طرح بنا لیتی ہوں، 6 ضلع ہوتے ہیں، اس دفعہ 5 کا بنا کے دیکھتے ہیں یا 8 کا بنا کے دیکھتے ہیں، کبھی نہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، شہد کی مکھی وہی 6 ضلع کا بناتی ہے اپنا چھتا۔ ملائکہ جب سے خدا جانتا ہے خلق ہوئے، وہ جس کو خدا نے تسبیح پہ لگایا تسبیح، جسے سجدے کا حکم وہ سجدے میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو قیام میں وہ قیام میں، مسلسل ہزاروں لاکھوں اربوں سال جب بھی ہوئے خدا نے انہیں پیدا کیا، وہ جس کام پہ مامور ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی مزاج آپ سب میں یہ وہ چاروں طرف، کہ جسے اللہ نے اختیار دیا 2 راستے رکھے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورہ شمس میں آپ پڑھتے ہیں، قسم ہے اس نفس کی، اس کے پیدا کرنے والے نے جو اس کو پیدا کیا تو اس انداز سے کیا ہے کہ اس کے سامنے اس کا تقویٰ بھی رکھ دیا اور اس کا فجور بھی رکھ دیا، دونوں جہتیں بتا دی۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ملائکہ نہیں جانتے تھے کہ اس انسان کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار سے یہ غلط راستے پر جا سکتا ہے، مگر انہی انسانوں کے درمیان ایسے انسان بھی ہیں جو ایک قدم بھی غلط راستے پہ نہیں رکھیں گے، نہ صرف ایک قدم غلط راستے پہ رکھیں گے بلکہ کبھی رکھنے کا سوچیں گے بھی نہیں غلط راستے پر۔ اور ایسے افراد کو کہ جو غلط راستے پر قدم رکھنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں انسانی معصوم۔ نہیں جانتے تھے ملائکہ کہ جناب ابراہیم جیسا انسان انہی کے درمیان آئے گا، جناب نوح جیسا انسان انہی کے درمیان آئے گا، جناب ادریس آئیں گے، جناب اسماعیل آئیں گے، جناب موسیٰ آئیں گے، جناب عیسیٰ آئیں گے، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انبیاء اور ان کے بعد حضور اکرم کے بعد پیغمبر کے 12 جانشین، اور قربان جائیں اس ہستی کے کہ جسے پروردگار عالم نے محور تعارف پنجتن قرار دیا، جناب سیدہ جیسی سلام اللہ علیہ جیسی ذات، دور پڑی بر محمد علیہ محمد۔ اگر ان ہستیوں کو ملائکہ پہلے سے پہچان لیتے، ان انوار مقدسہ کی جانب اگر متوجہ ہوتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے، اور بعد میں جب انہیں آگاہی دی گئی تو خوشی خوشی چلے آتے تھے، کبھی مبارکباد دینے چلے آ رہے ہیں اس دروازے پر ان کے در پر، کبھی کپڑے لے کر چلے آ رہا ہے رضوان جنت درزی بن کر، کبھی سائل بن کر چلے آ رہے ہیں روٹیاں مانگنے کے لیے، دروازے پہ بغیر اذن کے داخل نہیں ہوتے، اذن مانگتے پھر داخل ہوتے۔ کہاں تو یہ اعتراض کر رہے تھے کہ تو اسے بنا رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گا، فساد کرے گا، اور کہاں آپ اسی انسان کی خدمت پہ خوشی خوشی چلے آ رہے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ انسان کی عظمت کو پہچانیے، منع کیا گیا انسان کی توہین نہ کیجیے، انسان کی تحقیر نہ کیجیے۔ وقتی طور پہ ایک انسان ہو سکتا ہے اس کا اخلاق خراب ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو، وقتی طور پر یہ حالات ہوتے ہیں، انسان بدل سکتا ہے، انسان راستہ تبدیل کر سکتا ہے، بد اخلاقی سے خوش اخلاقی پہ آ سکتا ہے، گمراہی سے ہدایت کے راستے پر آ سکتا ہے۔
گناہ کے راستے سے نیکی و عبادت و بندگی کے راستے پر آ سکتا ہے. ہدایت کا طریقہ ہے. ہم کسی کی ہدایت کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو گناہ گار کو مذمت کر کے لعنتیں دے کے اسے برا بھلا کہہ کے اس کی توہین کر کے اس کے لیے راستے بند کر دیتے ہیں نجات کے اور آنے کے اور نکلنے کے. اور کہتے تو انہی وادیوں میں مر جا, ختم ہو جا, اور اپنے آپ کو اس سے بہتر و برتر اور اعلیٰ سمجھ کر اپنی ساری عبادتوں کو برباد کر لیتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. مولا امیر المومنین کوفے لوٹ کر آ رہے ہیں بصرے سے, بصرے ایک اور شہر سے. راستے میں ایک یہودی اپنی سواری پر اس راستے پر داخل ہوا. اتفاق سے جب وہ پہنچا تو مولا امیر المومنین کی سواری بھی آ رہی تھی. دونوں قریب ہوئے, احوال پرسی ہوئی. مولا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بصرے جا رہا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں. اب باتیں ہو رہی ہیں, کہاں گئے تھے, کیا حالات تھے, ساری باتیں کرتے ہوئے چلتے رہے یہاں تک کہ وہ بصرے کا راستہ جدا ہوا. وہ اپنے راستے پر باتیں کرتے کرتے آگے بڑھا. اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات امیر المومنین اس کے راستے پر چل دیے. کچھ دور باتیں کرتے ہوئے چلتے رہے. ایک مرتبہ ٹھہر کر یہودی نے مولا کائنات سے کہا اے علی آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوفے جانا ہے. مولا نے فرمایا بالکل مجھے معلوم ہے کوفے جانا ہے. کہا کوفے کا راستہ تو پیچھے رہ گیا, یہ تو بصرے کا راستہ ہے. آپ باتوں میں میرے ساتھ یہاں تک چلے آئے. مولا مسکرائے. آپ نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں. تو کیا بات ہے؟ مولا نے فرمایا ہمیں اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے اگر کوئی تمہارا ہم سفر ہو تو اس ہم سفر کا اتنا حق بن جاتا ہے کہ چند قدم اس کے راستے پر اسے بدرقہ کر کے آؤ, اسے الوداع کر کے آؤ. یہ سنا, سر جھکا کے سوچنے لگا. پھر سر اٹھا کے کہنے لگا اے علی مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جو دین اپنے نہ ماننے والے کے لیے اتنے حق کا قائل ہو تو وہ اپنے ماننے والوں کے لیے کتنے حق کا قائل ہوگا. توجہ فرمائی. آج کا ماحول تو یہ کہ کوئی ہم سفر بھی ہو جائے تو سلام بھی نہیں کرتے. کوئی ایسا نہ ہو کہ کھانا پینا ساتھ کرنا پڑ جائے. وہی دنیا سے محبت, مادہ پرستی, خرچ کرنا پڑے گا, خرچہ کرنا پڑے گا, جبکہ یہی نہیں پتا کہ للہان اللہ کی خاطر خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. مولا امام جعفر صادق یا رسول اللہ چھٹے امام کا فرمان ہے. حضرت فرماتے ہیں جب بھی میں تنگ دست ہوتا ہوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے اللہ سے معاملہ کر لیتا ہوں. 10 دیتا ہوں 100 مل جاتے ہیں, 100 دیتا ہوں 1000 مل جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے واضح اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے تمہیں. اور خدا نے اگر یہ کہا ہے تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں. اس مالک نے کہا اسے کون سا نقصان ہونا ہے, اسے کون سا نقصان ہو, کون سی کمی ہونی ہے. وہ 1 کے بدلے 100 بھی دے دیتا ہے, کبھی کبھی 70 بھی دیتا ہے. جیسی جیسی نیکیاں ہیں اسی کے حساب سے اجر و جزا بھی ہے. اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہونا. کیوں؟ اس کی ملکیت سے نکل تھوڑی جاتا ہے. میں آپ کو دے دوں گا تو میری ملکیت سے نکل جائے گا ظاہراً, البتہ اگر خدا کر دیتا ہے تو وہ اس بندے کو دے رہا ہے جس بندے کا بھی مالک ہے وہ.
تو اس کے پاس سے تھوڑی جاتا ہے. پھر تو ایسے کہ ایک جیب سے نکال کے آدمی دوسری جیب میں رکھ لے تو اس کے پاس سے تو نہیں گیا نا. تو خدا نے کہیں سے اٹھا کے ایک بندے کو دے دیا تو کوئی بندہ بھی اسی کا ہی بندہ ہے, تو کہیں نہیں گیا مال. تو خدا کی نسبت حسن ظن رکھو. مولا فرماتے ہیں حسن ظن رکھو خدا کی نسبت, بدگمان نہیں ہونا چاہیے مجھے مدد نہیں دیا اس کو دے دیا. ہرگز یہ سوچ ذہن میں نہیں لانا. خدا کی نسبت بڑا کریم ہے, بڑا محبت کرنے والا ہے. کبھی کبھی وہ ہمیں نہیں دیتا اس لیے کہ اس وقت اگر وہ ہمیں دے گا تو ہم سے چھن جائے گا, یا ہمارے نفس پر اس کا برا اثر پڑے گا, ہم متکبر ہو جائیں گے, سلام کرنا چھوڑ دیں گے, جماعت میں شریک ہونا چھوڑ دیں گے. اگر کاروبار جو مانگ رہے ہیں برکت دے دے اور کاروبار بڑھ گیا تو ہم شاید ایسی نیچر کے ہیں کہ پھر کاروبار میں ایسا الجھیں گے کہ پھر جو حقوق ہیں وہ ادا ہی نہیں کر پائیں گے. توجہ فرمائیے, اپنے خدا میں محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو جس طرح بھی خدا میں رکھنا چاہے اس پر راضی رہنا چاہیے. یہ مولا کا فرمان ہے. تو میں جو بات آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا مولا امیر المومنین کا, میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ مولا امیر المومنین نے اس یہودی کو, اب دیکھیے کہ اپنے اخلاق سے اسے گمراہی سے نکال دیا. اسے نہیں کہا کہ تم یہودی ہو, گمراہ ہو, تم فلاں ہو اور توحید اقرار کرو, شرک کو چھوڑ دو, ادھر آ جاؤ. نہیں, کچھ نہیں کہا. پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کیا, آپ کے عمل سے وہ منقلب ہو کر کلمہ گو ہو گیا. یہ اہل بیت کی سیرت ہے. اس نگاہ سے اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ اس معاشرے کو اپنے پریکٹیکل سے نکالنا ہے. کسی کو لانتے دینا, کسی کو برا بھلا کہنا, وہ اگر برا بھی ہے تو برا بھلا کہو گے تو وہ اچھا ہونے والا نہیں ہے. آپ ملت تشیع اہل بیت کے ماننے والے, آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم علی والے, ہم کربلا والے, ہم غدیر والے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے لوگوں کو منقلب کریں اور اپنے مکتب کی جانب انہیں آنے پر مجبور کر دیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. یہ کوئی کرکٹ کی یا ہاکی کی ٹیم تھوڑی ہے کہ وہ بھارتی ٹیم ہے, یہ کوئی پاکستانی ٹیم ہے, وہ بھارتی رہیں گے یہ پاکستانی رہیں گے, آپس میں مقابلے ہوتے رہیں گے. غلط سوچ ہے. امام ظہور فرمائیں گے عالم نصارات دین کو قبول کر لیں گے, اس طرف آ جائیں گے, سب کے سب جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے, ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, جہان بشریت منقلب ہوگا, اس طرف آ جائے گا. مولا کا فرمان ہے یہ کہیں بھی چلے جائیں لوٹ کر انہیں ہمارے دروازے پر آنا ہے. آج نہیں کل یہ لوٹ کر آئیں گے. ہم تو دشمن سازی میں لگا دیا گیا, ہمیں دشمن بنانا شروع کر دیا, ہمارے ممبروں کا مزاج بدل دیا, ہمارا ٹیسٹ بدل دیا. ہم سلونی کے ممبر کے شاگرد تھے, ہمیں کہیں اور لگا دیا گیا, گراف گرا دیا. کل تک کہتے تھے لوگ کہ ان کے بچے سے بھی بات نہ کرنا, ان کا بچہ بہت کچھ جانتا ہے. گھبراتے تھے بڑے بڑے بچوں سے بات کرتے ہوئے. اسی مجلس اعضاء کی فیض سے بچے تعلیمات محمد علیہ محمد سے, قرآنی تعلیمات سے آشنا ہوتے تھے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجالس اعضاء کا مزاج بدل دیا, انہیں محدود کر دیا چند میدانوں تک. اور میں اکثر کہتا ہوں میدان مولا امیر المومنین کے فضائل صرف کوئی میدان میں لڑنا فضائل تھوڑی ہے کہ مولا ایسے لڑتے تھے. وہ میدان میں تو ہر آدمی لڑتا ہے. بڑے بڑے سورما جو مولا کے مقابلے میں آئے, ٹھیک ہے مولا کے مقابلے میں مارے گئے, مگر مرد میدان تو تھے, آئے تو صحیح. علی کی شمشیر سے مارے گئے, اگر مقابلے پر آئے تو صحیح, لڑے تو صحیح. وہ بھی میدان میں آئے تھے, یہ اور بات کے مارے گئے. توجہ فرمائیے گا میری بات کی جانب. علی کا کمال عمرو ابن عبد ود کو جنگ خندق میں مار دینا, یہ کمال بزدلوں کے لیے تھا. بزدل جو ڈرے بیٹھے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے عمرو ابن عبد ود کو مار دیا. ان کے لیے بڑا, علی کے لیے بڑا یہ فضیلت کا ایک امر تھا.
علی نے ایک ایسے سورما کو مار دیا جو سکے کے نقوش چٹکی سے مٹاتا تھا، اسے مار دیا علی نے۔ اور کیا مارکا ہے! ان کے لیے علی کی فضیلت اور کمال یہ تھا، مگر اہل بصیرت کے لیے علی کا کمال کیا تھا؟ اس نے آ کر کہا تھا حال میں مبارز کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اور اللہ کے رسول نے 3 بار پوچھا، تینوں بار آخر میں حضرت علی کھڑے ہوئے۔ باقی سب کہتے ہیں، آپ تفسیر سے اپنی جگہ پہ سنتے، خاموش بیٹھے رہے، حضرت علی کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو روانہ کیا یہ کہہ کے کہ برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، آج پورا کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہا تھا نا اللہ کے رسول نے آج میرا پہلوان کفر کے پہلوان کے مقابلے میں جا رہا ہے، یہ کہا تھا؟ پہلوان تو نہیں کہا، کمانڈو آج کی زبان میں جسے کہتے ہیں، جنگی فنون کا ماہر۔ اللہ کے رسول نے تو حضرت علی کی تعریف کبھی اس طرح کی نہیں۔ خندق کے میدان میں کہا برز الایمان کلہ، پورا کا پورا ایمان جا رہا ہے پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں۔ کل ایمان کل قرآن لگے نعرے حیدری بلندر سلمان، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور جب گئے مولا تو اب فضیلت یہ ہے کہ مولا نے جانے کے بعد جو اپنے گھوڑے پر لوہے میں ڈوبا ہوا وہ سورما میدان میں کھڑا ہوا تھا خندق کو عبور کر کے، مولا کائنات نے جو پیدل گئے تھے آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو اچھا پہلے تو وہ اٹھ پٹانگ باتیں کرنے لگا، اور کوئی نہیں تھا، اپنی شان میں اس نے جو ہے اس کو توہین سمجھا کہ میں ایسا مشہور سورما، وہ سمجھا تو کوئی میری ٹکر کا آئے، مگر یہاں تو علی سادہ لباس میں، کوئی زرہ نہیں، کوئی خود نہیں، کوئی حفاظتی انتظامات نہیں، کھیلنے کا کوئی اور نہیں تھا۔ مولانا نے کہا ان باتوں کو چھوڑ، تو جس کام کے لیے آیا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تو مد مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے۔ کہنا ہاں تم نے صحیح سنا ہے۔ اب دیکھیے مولا کائنات نے پہلی بات جو سامنے رکھی وہ کیا رکھی کہ اچھا تو پھر میری پہلی بات یہ ہے کہ تو ایمان لے آ۔ کوئی اور اول تو میدان میں جانے کی جرأت ہی نہ کر سکا، اگر کر بھی لیتا اچھا نہیں لگ رہا ہے جملہ کہنا یہاں پر، آج کل یہ جملہ ذرا بدنام ہو گیا ہے، مگر میں اس جملے کو ذرا جیسا ہے ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی، سمجھ گئے نا آپ؟ بول ہی نہیں پاتا کچھ۔ اگر مولا کائنات نہ صرف یہ کہ میدان میں گئے بلکہ اسے اٹھ پٹانگ باتوں سے بھی روکا اور کہا کام کی بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے تم 3 باتیں دشمن کی جو 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے، مد مقابل کی کہا صحیح سنا ہے، تو آپ نے پہلی بات کیا رکھی تو ایمان لیا۔ یہ ہے علی کی فضیلت۔ علی میدان جنگ میں بھی ایسے دشمن کو جو مبارز مقابلے کے لیے ٹکرائیں، اگرچہ علی شجاع ترین فرد ہیں اور آپ آئے مقابلے کے لیے، مگر آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے شمشیر نہیں چلے گی، پہلے کار ہدایت انجام دینا ہے، حجت تمام کرنی ہے۔ اسے کہہ رہے ایمان لے آ، کہ اگر ایمان لے آئے گا تو جنگ ہی ختم۔ جب عمر ابن عبد ود ایمان لے آیا تو پیچھے کس کے اندر اتنی جرأت ہے کہ وہ آئے آگے؟ توجہ فرمائی، یعنی ادھر کی طاقت کو پہلی کوشش کرو اسے اسلام کی طاقت بنا لو۔ ہمیں زیادہ اس کو کھولنا نہیں چاہ رہا، اگر آپ غور کریں گے اپنے ذہین ذہنوں سے
تو ان مطالب کو سمجھیں گے کہ مولا کی حکمت کیا ہے۔ یہ دشمن کی طاقت ہے، اگر وہ ادھر سے ادھر آ جاتا تو ادھر کی طاقت ادھر آ جاتی، اور ادھر آ جاتی تو ادھر مورال ڈاؤن ہو جاتا، خود بخود نفسیاتی طور پہ وہ کمزور ہو جاتے، جو کہ بعد میں اس کے قتل سے ہوئے۔ مگر اگر ایمان لے آتا ہو سکتا تھا اسے دیکھا دیکھی اور بھی لوگ ایمان لاتے، راستہ کھلتا، مگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی۔ کہنے لگا واہ ساری جنگ اسی بات کی ہے۔ تو مولانا نے کہا دوسری بات، مولانا نے کہا اچھا تو پھر واپس چلا جا۔ توجہ فرمائی آپ نے، اچھا تو واپس چلا جا۔ ابھی جنگ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، مد مقابل کے سامنے، جو لڑنے کے لیے مد مقابل مانگ رہا تھا کہ کوئی ہے حل میں مبارز، اور لگ ایسا رہا ہے میدان میں جیسے رسول خدا نے کوئی مبارز نہیں بھیجا، ایک مبلغ بھیج دیا جو اس پر تبلیغ کر رہے ہیں۔ اچھا تو واپس چلا جا۔ اچھا واپس چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ جنگ نہیں ہوتی۔ یہی ہوتا کہ اس جیسا سورما میدان میں جا کے جب واپس آ گیا تو اس کے بعد کون آنے کی جرت کرتا؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ مگر اسے کیا جواب دیا؟ وہی مصیبت جو آج بھی بہت سے لوگوں کو مروا دیتی ہے، واہ واپس چلا جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لڑنے کے لیے بھیجا تھا، لڑنے کے لیے گیا تھا اور میدان سے بغیر لڑے واپس آ گیا، یہ ان کے کہنے پر کہ واپس چلا جا تو بس واپس آ گیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ مروا دیتے ہیں، جو لوگوں کی پرواہ ہے نا یہ مروا دیتی ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہ کریں، یہ دیکھیں صحیح کیا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اگر لوگوں کی آپ نے پرواہ کی تو کام خراب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، وہ اپنی عقل سے سوچے، نہیں مانا تو مولانا نے فرمایا اچھا تو تیسری بات میری ہے کہ میں بھی پیادہ ہوں، بغیر سواری کیوں تو بھی پیادہ ہو جا تاکہ برابر کا مقابلہ ہو جائے۔ اس نے کہا ہاں یہ مان سکتا ہوں۔ بالآخر پھر وہ پیادہ ہوا اور پھر جنگ ہوئی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے دھول اڑتی بھی دیکھی، اور اس کے بعد جب دھول چھٹنا شروع ہوئی تو دیکھا علی ابن ابی طالب اس کا سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں جھومتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول خدا کے قدموں میں ڈال دی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب پہچانی علی کا کمال، اسے قتل کر دینا ہے یا وہ پہلے دعوت؟ اب دوبارہ ذکر تو نہیں کروں گا مگر آپ سنتے چلے آئے ہیں، ہے مرحلہ بس وہی آخری مرحلہ ہے، اس میں بات کو آج کی اختتام کر دوں گا۔ کوئی نیا مطلب آپ کی خدمت میں نہیں چھیڑتا کہ دامن وقت کی گنجائش نہیں۔ جب مولا کائنات نے اسے پچھاڑ دیا تھا اور اب چاہتے تو اس کا سر تن سے جدا کریں، اس نے مولا کے رخ انور پر جسارت کی۔ سنا ہوگا آپ نے تفصیل سے، اس نے اپنا لابدین کس لیے خود اس نے بیان کیا۔ کب؟ جب اس کی اس حرکت پہ علی اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، ایسا سورما اسے زیر کر لیا، پچھاڑ دیا اور اب چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنا حیران کن، اتنا غیر متوقع تھا یہ کہ خود وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا اے علی تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ میں نے تو یہ اس لیے کیا تھا تاکہ تم غصے میں آ کر جلدی سے میرا سر قلم کر دو، میں موت کی تکلیف زیادہ نہ سہ سکوں، ایک دم کام تمام ہو جائے۔ آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ تیزی دکھاتا ہے، غصے میں ایک کام کو فوراً انجام دیتا ہے۔ تو کہا میں نے علی یہ تو اس لیے کیا تھا تاکہ تم میرا سر فوراً جدا کر دو، میں موت کی تکلیف نہ سہوں، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ مولانا نے فرمایا میں نے اسی لیے تجھے چھوڑ دیا کہ تو نے جب یہ عمل انجام دیا تو میرے نفس کو یہ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے،
غصے کا آنا برا نہیں ہے، اپنی جائز جگہ پہ غصے کا آنا یہ ایک فطرت ہے انسان کی، اللہ نے رکھا ہے غصہ آتا ہے، مگر اس غصے کو قابو میں رکھنا اور بے قابو نہ ہونا یہ انسان کا کمال ہے۔ مولا نے فرمایا مجھے غصہ آیا اور قریب تھا کہ میں غصے میں تیرے سر کو جدا کر دیتا، مگر اس وقت تیرا سر میں اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے جدا کر دو، میں تجھے صرف اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہے علی کے فضائل، کنٹرول، اپنے اوپر قابو، غصے کا شکار ہو کر بے قابو ہو کر حدود الہی کو توڑتے ہوئے اخلاقیات کو پامال کرتے ہوئے جو چاہے زبان سے نکال دینا، جس کی چاہے عزت پامال کر دینا، یہ فضائل میں نہیں بلکہ رذائل انسانی میں شمار ہوتا ہے۔ قربان جائیں اس گھرانے کے جس نے ہمیں جینا بھی سکھایا ہے اور مرنا بھی سکھایا ہے، کہ اس گھرانے سے اگر کسی کو محبت ہو جائے اور اس محبت کے نتیجے میں قرب ہو جائے، ان سے نزدیک ہو جائے تو بافضیلت بن جاتا ہے، باکمال بن جاتا ہے، کمالات کا سفر طے کرتا ہے، کبھی سلمان بنتا ہے، کبھی ابو ذر بنتا ہے، کبھی مقداد بنتا ہے، کبھی مالک بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مظلوم کربلا جب سرزمین کربلا پہ پہنچ گئے اور عاشور کا دن قریب آ گیا، مولا نے کہتے ہیں کہ ایک تحریر لکھوائی، ایک تحریر لکھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی، حسین ابن علی کی جانب سے، کوفے کے ایک نہایت ہی محترم انسان کے لیے۔ مشکل گھڑی میں آپ کو پتا ہے کہ دشمن تو سامنے ہے، کون یاد آتا ہے؟ دوست یاد آتے ہیں۔ حسین کو ایک اپنا بچپن کا دوست یاد آیا جو کوفے میں تھا۔ من الحسین ابن علی الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی، حسین ابن علی کی جانب سے مرد فقی حبیب ابن مظاہر اسدی کے لیے۔ نامہ بر میں یہ نامہ حبیب تک پہنچا دیا۔ حسین کا بچپن کا دوست، کون سا دوست ہے؟ اصحاب کہتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول کے ساتھ ہم گزر رہے تھے، مدینے کی ایک گلی سے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اللہ کے رسول نے بچوں پر ان کی خاص لطف اور عنایت رہتی تھی، ایک بچے پہ زیادہ نوازش آپ نے کی۔ آگے بڑھ کے ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے سب بچوں پر شفقت فرمائی مگر ایک بچے پہ کچھ آپ کا لطف زیادہ تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا اس بچے کو کہ وہ میرے حسین سے کتنی محبت کرتا ہے، جہاں سے میرا حسین گزر جاتا ہے یہ اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنی پلکوں سے لگاتا ہے۔ یہ ایسا میرے حسین کا چاہنے والا ہے۔ حسین کے چاہنے والوں سے اللہ کے رسول خاص محبت کرتے ہیں، نمایاں محبت کرتے ہیں۔ جو حسین کے چاہنے والے ہیں بڑا مقام ہے ان کا کہ اللہ کے رسول کا خاص لطف و نظر ان لوگوں پر رہتی ہے۔ یہ بچپن کا دوست حسین کا ایسا چاہنے والا، یہ اس مشکل گھڑی میں حسین کو یاد آیا کوفے میں حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے خط لکھا، خط پہنچا، حبیب کو ملا، حبیب کھڑے ہوئے اپنے حجرے میں خط پڑھ رہے تھے، زوجہ وارد ہوئی، ایک مرتبہ حبیب کو ایک خط پڑھتے ہوئے دیکھا، چہرے کو دیکھا، حبیب کے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے۔ بے قرار ہو گئی، کہنے کی کیا لکھا ہے مولا نے؟ کہا لکھا ہے حبیب تمہیں اللہ کے رسول سے تو ہماری نسبت معلوم ہے، ہم ابھی مشکل میں ہیں، علی کی بیٹیاں زہرا کی بیٹیاں ہمارے ساتھ ہیں، جنگ نصرت کے لیے پہنچے۔ یہ سننا تھا
زوجہ نے مزید بے قراری سے پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، ہر طرف ابن زیاد کے سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ ابھی حبیب نے یہ باتیں اس طرح شروع کی تھی، زوجہ نے کہا حبیب تم اپنی پرواہ کر رہے ہو، ادھر نبی کا نوازا مشکل میں۔ حبیب نے کہا نہیں، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، اگر میں یہ سوچتا ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تیرا کیا بنے گا۔ ایک مرتبہ لہجہ بدلا اس مومنہ کا، کہنے لگے حبیب انصاف نہیں کر رہے، تمہیں میری پرواہ ہے، ادھر زہرا کی بیٹیاں کس مشکل میں تم ان کے بارے میں نہیں سوچتے۔ بس یہ سننا تھا، حبیب کا بھی لہجہ بدلا۔ حبیب نے کہا ارے مومنہ مجھے تیرا امتحان مقصود تھا، ارے میرا آقا مجھے بلائے، غلام نصرت کے لیے نہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی وقت اپنے غلام کا آواز دی اور اس نے کہا دیکھ شب کے آخری پہر میں فلاں مقام پہ جا کر کھڑے ہو جانا، میں خود تجھ تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ غلام آخری پہر میں اس معینہ مقام پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر سے حبیب روانہ ہوئے، ابن زیاد کے سپاہیوں سے بچتے بچاتے جا رہے تھے کہ راستے میں سحر سے پہلے ایک بوڑھے شخص کو، ایک ضعیف شخص اپنی بغل میں گٹھڑی دبائے ہوئے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے پوچھا اے مسلم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کون سا مسلم ہے؟ یہ مسلم ابن اوسجا، کربلا کا سب سے بوڑھا سپاہی، مسلم ابن اوسجا، جس کی ابرویں اور پلکیں بھی سفید تھیں، ابرویں اور پلکیں بھی سفید تھیں۔ ایک مرتبہ پوچھا حبیب نے مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا حمام جا رہا ہوں، حمام جا رہا ہوں۔ حبیب نے کہا مسلم یہ وقت حمام نہیں ہے، یہ فرزند رسول کی نصرت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں آمادگی۔ ایک مرتبہ مسلم نے گٹھڑی نکال کے بغل سے زمین پہ رکھی اور کہنے لگے چلو۔ اللہ اکبر، اس طرح آمادگی، اتنا ارادت، اللہ اکبر، اتنی ارادت کے ساتھ مسلم حبیب کے ساتھ ہو لیے۔ چلتے چلتے دونوں پہنچے اسی معینہ مقام پر جہاں غلام حبیب کی سواری لے کر کھڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اس مقام پر پہنچے تو حبیب نے عجب منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ غلام اس سواری کی پیشانی کو سہلاتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے اے اسب باوفا تو گریہ نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے فرزند رسول کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب نے سر بلند کر کے کہا خدایا میرا آقا اتنا غریب ہو گیا کہ غلام دم نصرت بھر رہے ہیں، حیوان آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے ایک مرتبہ حبیب آگے بڑھے اور کہا اے غلام جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، سحر ہونے سے پہلے، سفیدی ہونے سے پہلے واپس پلٹ جا۔ خود سوار ہوئے، مسلم کو ساتھ لیا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس غلام نے لگام پکڑ لی، پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ کہا حبیب انصاف نہیں کر رہے۔ کہا تجھے آزاد تو کر دیا۔ اللہ اکبر، غلام نے کہا یہی تو بات ہے اے حبیب، جب تک تمہاری خدمت کی بات تھی تم نے اپنے ساتھ رکھا، اب فرزند رسول کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو مجھے چھوڑے جا رہے ہو، تمہیں اسی مولا کا واسطہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اس غلام کو بھی حبیب نے اپنے ساتھ لیا۔ حبیب آگے بڑھے، جب نزدیک پہنچے، یہ پاہل سوار ہے، یہ پاہل وہ قافلہ ہے چھوٹا سا جو کوفے سے اس دن امام حسین کی جانب آیا ہے، وَإِلَّا کوفے کے راستے سے جو بھی آتا تھا وہ اس لشکر کی طرف جاتا تھا، جو بھی آئے وہ اس لشکر کی طرف گئے۔ یہ کوفے سے آنے والے وہ خوش نصیب تھے کہ جو امام حسین کی جانب آئے۔
ذرا جب قریب آئے واہل شان حبیب، ایک مرتبہ امام نے پکار کے کہا عباس آگے بڑھو، بھائی حبیب کا استقبال کرو، بیٹا اکبر آگے بڑھو، چچا حبیب کا استقبال کرو۔ امام نے جناب عباس اور جناب علی اکبر کو حکم دیا، اس انداز سے آگے بڑھ کے حبیب کا استقبال ہوا۔ اصحاب بھی آگے بڑھے، مرحبا مرحبا کہتے ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، حبیب جو ہی قریب آئے، بچپن کا دوست تھا، بڑے عرصے بعد اس مصیبت کی گھڑی میں پہنچا ہے۔ امام نے سینے سے لگا لیا۔ نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں کہ شاید مولا نے یہ کہا اے حبیب مہمان بن کے آئے ہو، مگر افسوس میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتا، میں ایک گھونٹ پانی بھی تمہیں پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، عجب مصیبت کی گھڑی۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی اور ادھر اپنے ماں جائے کے لیے پریشان بہن خیمے میں پل پل کی خبریں لے رہی تھی۔ اچانک جو آوازیں بلند ہوئی، ایک مرتبہ پکار کے شہزادی نے فرمایا فضا فضا ذرا جلدی سے جا، خبر لے کے آ، یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں، خدا میرے ماں جائے کی خیر ہو۔ اللہ اکبر، فضا تیزی سے گئیں، جتنی تیزی سے گئیں اتنی تیزی سے لوٹ کر آئیں۔ ایک مرتبہ شہزادی سے کہا بی بی سب خیر ہے، مولا کے بچپن کا دوست حبیب کوفے سے آیا ہے، مولا بھی خوش ہیں، اصحاب بھی خوش ہیں۔ ارے جو ہی شہزادی نے یہ سنا، ایک مرتبہ فرمایا اچھا حبیب آیا ہے، فضا جا جا کے حبیب سے کہنا علی کی بڑی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے تیرا بڑا احسان ہے، اس مشکل گھڑی میں نصرت کے لیے آئے ہو۔ ارے فضا گئی اور جا کے کہا ارے حبیب بڑا مقام ہے تیرا، علی کی بڑی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے تیرا بڑا احسان ہے، اس مشکل گھڑی میں نصرت کے لیے پہنچے۔ ارے حبیب زمین پر بیٹھ گئے، خاک کربلا سر میں ڈال دے ماں محمد والیہ قربتا۔ ارے آج یہ وقت آ گیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوائے اور ان کی احسان مند ہو۔ اللہ اکبر، دل چاہتا ہے آخری جملہ عرض کروں، شہزادی آپ حبیب کے آنے پر بڑی خوش تھی، ارے آپ چاہتی تھی آپ کی بھائی کی نصرت کرنے والے بڑھتے رہے۔ شہزادی یقیناً آپ بڑی خوش ہوئی، حبیب آیا ہے، بچپن کا دوست آیا ہے، جانثار آیا ہے، مگر شہزادی ان سب کے آنے کے باوجود بھی شہزادی وہ آواز آپ کو سننا پڑے گی جو عصر عاشور حاتف غیبی نے بلند کی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے بادشاہ محمد و آل محمد کا ہماری قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا تجھے بادشاہ محمد و آل محمد کا عزاداران مظلوم کربلا جہاں جہاں بھی عزاداری منعقد کریں ان سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے بادشاہ محمد و آل محمد کا جو دنیا سے جا چکی ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ جو بقید حیات ہیں تو انہیں حیات عطا فرما۔ پروردگارا تجھے بادشاہ محمد و آل محمد کا جو مومن و مومنات بے اولاد اولاد صالح عطا فرما۔ صاحب اولاد کو اپنی اولاد کی نیک و پاکیزہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں حضرات معصومین کی حقیقی فضائل کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تیری محبت کے جلوے ہمارے وجود میں، ہمارے وجود کے چاروں طرف موجود ہیں۔ بار الہ تیرے جلووں کی جانب متوجہ ہونے کی اور تیری محبت کا جواب محبت سے دینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار و معبود ہے، ہمیں تو اپنی بندگی کرنے کی مزید توفیقات عطا فرما۔ پروردگارا شیطانی وسوسوں سے ہمارے نفس کو محفوظ فرما، نفس امارہ کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے بادشاہ محمد علی محمد
محمد کا تیرے احکامات، تیرے واجبات، محرمات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار لاکھ کی واسطہ محمد آل محمد کے عزاداری مظلوم کربلا کی خدمات کسی بھی حوالے سے، کسی بھی لباس میں، کسی بھی صورت میں جو انجام دے رہے، بار لاکھ ان تمام خدمت گزاران عزاداری مظلوم کربلا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اصلی واسطہ محمد و آل محمد کا جو سفر زیارات پہ گئے، میرے خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا۔ ہمیں بھی بہت جلد پروردگارہ مظلوم کربلا کی اس روزے کی زیارت نصیب فرما۔ بار اللہ نور محمد آل محمد سے ہمارے قلوب کو اور منور فرما، ان کی تعلیمات سے ہمارے ذہنوں کو اور روشن فرما۔ پروردگار اصلی واسطہ محمد آل محمد خصوصاً جوانان کربلا کا واسطہ ہمارے جوانوں کو جوانان کربلا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ کی واسطہ محمد آل محمد کا جس طرح کربلا والوں نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کی، ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ آمادہ و مہیا رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ دنیا کی محبت کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ بار اللہ کی واسطہ محمد آل محمد کا دشمنان اسلام، دشمنان بشریت، دشمنان عزاداری کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ تمام مجاہدین اسلام، مقابل قوت حسن، مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ بار اللہ ہمارے اداروں میں موجود بہترین خدمت گزار، فعال، وطن سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، تیرا خوف رکھنے والے جتنے افسران و اہلکار ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار اللہ انہی کے درمیان چھپی ہوئی کالی بھیڑیں جو مختلف اداروں کے اندر موجود ہیں، اس مملکت کو، اس ملت کو نقصان پہنچانے کی در پہ رہتی، بار اللہ ان کے شر سے ہمارے اداروں کو پاک و پاکیزہ فرما، ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ مسلمانوں میں حسن مومنین میں زیادہ زیادہ اتحاد و یگانگت کو ایجاد فرما۔ بار اللہ ہم سب کی عاقبت ختم بخیر فرما۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے سچے اصحاب و انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری موت کو مرگ شہادت قرار دے، رود حشر دامن اہل بیت میں محشور فرما۔